الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانطلق حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقها قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه اجلالا واكراما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا ہے، اور الحمدللہ گزشتہ 4 سال سے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے حوالے سے مختصر سی تفسیر عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جس میں آپ حضرات کے سامنے جو بیان کیا جا رہا تھا سورہ کہف کی آیات مقدسہ کی تلاوت میں نے گزشتہ چند ماہ سے شرف حاصل کر رہا ہوں کہ آپ کو سورہ کہف کی تفسیر، ترجمہ، تشریح مختصر انداز میں آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قرآن مجید سے جڑنے میں دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا زندہ جاوید معجزہ ہے جو نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلے گا، نہ کل بدلے گا۔ صبح قیامت تک یہ قرآن ایسے ہی رہے گا، اور نہ اس کی کوئی آیت بدلے گی، نہ کوئی اس کا لفظ بدلے گا، کیونکہ نئی بدلنے کی گارنٹی اس بات کی ہے کیونکہ خود اللہ نے اسی کلام میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا فرمایا؟ بولیے، زور سے بولو بھائی۔ ہم نے ہی اس کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب کوئی ہے جو اس کو مٹا سکے؟ کوئی پیدا ہوا؟ تو مارکیٹ میں ان کے جیسے پہلے بھی آئے تھے، انہوں نئی نہیں ہیں ہمارے واسطے، اور بھی آئیں گے، لیکن یہ نہ مٹا تھا نہ مٹے گا، کیونکہ کوئی اور حفاظت کرتا تو مٹ جاتا تھا۔ کائنات کو بنانے والا اس کی حفاظت کر رہا ہے تو پھر یہ کبھی نہیں مٹے گا۔ البتہ کائنات مٹ جائے گی لیکن کلام نہیں مٹے گا۔ کائنات مٹتی، یہ ثبوت پکا ہے، کل من علیہا فان، کائنات مٹ جائے گی لیکن اللہ کا کلام نہیں مٹے گا۔ تو اس کو مٹانے والے مٹ جاتے ہیں، لیکن یہ کلام کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جب برا بولنے والے لوگ پیدا ہوئے تو پھر اچھے بولنے والے لوگ بھی تو پیدا ہونا نا جی۔ حملہ کرنے والے لوگ پیدا ہوئے تو ڈیفنس کرنے والے پیدا ہونا نہیں ہونا؟ بھائی میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں تو آپ سے زور سے بولیے۔ حملہ کرنے والے اگر پیدا ہو رہے تو ڈیفنس کرنے والے بھی پیدا ہونا نہیں ہونا؟ غلط بیان کرنے والے جب اسٹیج کا، مائک کا، سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو اچھا بولنے والے بھی سوشل میڈیا کا، مائک کا، اسٹیج کا استعمال کرنا نہیں کرنا؟ بولو بھائی۔ ہاں، تو اب غلط بولنے والا 26 آیتوں کو سامنے رکھ کر یہ بول رہا ہے کہ یہ آیتوں کو قرآن مجید سے نکال دیجئے، تو اچھا بولنے والے بھی ایسے ہی میڈیا پہ آ کے بولنا چاہیے کہ بھائی آپ 26 آیتوں کو نہیں سمجھے اسی لیے نکالو بول رہے آپ۔ اگر آپ سمجھتے تھے تو پھر آپ نکالو بول کے نہیں بولتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو ہم سمجھا دیں گے۔ آئی بھائی، سیدھی بات ہے نا۔ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات تو ہم سمجھا دیں گے، آپ کا کام ہے سننا، سمجھ میں نہیں آئے تو جس کو آلریڈی سمجھ میں آ گیا اس سے پوچھنا،
پوچھے نہیں پچھاڑے، آگے سیدھا سیدھا جا کے بولے کہ یہ نکالو وہ نکالو. کیسا نکالتے جی؟ یہ ایسا کلام ہے، اگر یہ پہاڑ پہ نازل ہوتا تو سرما بن جاتا تھا. ایسا ہیبت و جلال والا کلام ہے. اور یہ ایسا کلام ہے جسے میرے حسین نے نیزے پہ چڑھ کے بھی سنایا. ہاں بھائی، یہ ایسا کلام ہے جسے حفاظ اپنے سینوں میں محفوظ رکھ کے ساری دنیا میں اس کو پھیلاتے ہیں. یہ ایسا کلام ہے. آپ کو غسل کے مسائل نہیں معلوم، طہارت کے مسائل نہیں معلوم، اب قرآن کو جو ہے نا مٹانے کے لیے چلے. یہ پاسبل بات نہیں ہے اور واجبی بات بھی نہیں ہے. تو ایسے موقعوں پہ کیا کرنا چاہیے؟ جب ایسی گندی ذہن کے لوگ مارکیٹ میں آ کے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے، دیکھو انہیں یہ بات بول کے جو نا 1 مہینہ ہو رہا، درس قرآن ہو کے کتنے سال ہو رہا؟ بولو بھائی. نہیں یہاں سنگاریڈی میں درس قرآن ہو کے کتنے سال ہو رہا؟ 4 سال ہو رہا. انہیں یہ بات بول کے کتنے سال ہو رہا؟ 1 مہینہ ہو رہا. تو 4 سال سے ہم یہی بول رہے ہیں، قرآن سے جڑو، قرآن سے جڑو جڑو جڑو. اس لیے جڑو بول رہے. تو جتنا آپ قرآن سے دور ہوں گے، یہی موقع کی نزاکت کو جان کے یہ لوگ حملہ کریں گے. اور آج حملہ ہوا نہیں ہوا؟ میں آپ کو کامن بات بول رہا ہوں، سپریم کورٹ اس PIL کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے، لیکن عام لوگوں کے ذہنوں میں تو بات پہنچا دیا نا انہیں. سادہ لوگوں کے ذہنوں میں تو ڈال دیا نا. قرآن میں لکھا ہوا ہے کافروں کا جہاں ڈھونڈو وہاں قتل کرو، گھات لگا کے مارو. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ آپ جو ہے نا منافقین کو جو ہے نا مارو، کفار کو مارو، جہاد کرو، قتال کرو. یہ آیت 26 آیتوں کے ساتھ جو ہے نا انہیں PIL جو سبمٹ کرا، کورٹ ایکسپٹ کریں گا نہیں کریں گا وہ بات کی بات ہے، سپریم کورٹ. لیکن پبلک کے ذہن میں تو بات ڈال دیا. اچھا اگر آپ کو پوچھا جا رہا کہ یہ 26 آیتیں جس میں کافروں کو مارنے کا حکم دیا جا رہا یا جہاد کی آیتیں ہیں، یہ آیتیں کے بارے میں کیا ہے ذرا آپ بولیے. اگر ایک نان مسلم آپ کو مل کے پوچھیں گا تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اچھا آپ ایمان سے بولیے، جواب دے سکتے آپ؟ بولیے بھائی، کیوں نہیں دے سکتے؟ 1400 سال ہوگا نا جی قرآن کو نازل ہوئے. گھر میں پیدا ہوتے جو ہے نا ماں باپ جو ہے آپ کے کان میں کا اذان دیے اور آپ کے گھر میں ماں باپ تلاوت کرتے رہے، مسجد میں جو نا امام تلاوت کرتا رہا، مؤذن تلاوت کرتا رہا، رمضان میں تلاوت بھی. جواب کیوں نہیں دے سک رہے؟ اس لیے نہیں دے سک رہے کیونکہ ہم اس کو اپنی غرض کے لیے کھولے، دل کو زندہ کرنے کے لیے، اسلام میں انقلاب برپا کرنے کے لیے نہیں کھولے. ہماری غرض تھی دکان چلنا کھولے، مکان چلنا کھولے، کاروبار چلنا کھولے، بیمار پڑے تو کھولے، تعویذوں کے لیے کھولے، مطلب کے لیے کھولے، خود غرضی بن کے لیے کھولے. کبھی یہ سمجھ کے نہیں کھولے کہ اگر یہ کلام کو پڑھیں گے تو اس لیے اس سے ہم کو تقویت ملے گی، لوگوں کو تقویت ملے گی، اسلام کا بول بالا ہوگا، غیر مسلمانوں تک اس کا اچھا پیغام پہنچائیں گے، اس کا پیغام محبت پہنچائیں گے. یہ سوچ کے اگر پڑھتے تھے تو اس کے تعلیمات عام ہوتے تھے. لیکن ہم پڑھے نہیں. جبکہ ابھی آپ کو ایک نوجوان بچہ بتا رہا تھا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. نہ ہم خود قرآن سیکھے نہ دوسروں کو سکھائے، نہ میں پڑھا نہ میں اپنے بچوں کو پڑھایا. تو کیسے معلوم ہونا بھائی کہ اللہ قرآن میں کیا بول رہا ہے؟ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کہ جو آیت ہے جہاں تم کافروں کو مارو، جہاں تم کافروں کو پاؤ ان کو قتل کرو. تو یہ آیت مبارکہ قرآن میں کیوں نازل ہوئی؟ کس وجہ سے نازل ہوئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وسیم رضوی کیا کرا؟ بیچ کے ٹکڑے نکال کے بتایا، جبکہ وہ آیت سے پہلے اوپر ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بعد ایک بیک گراؤنڈ ہے، سیاق و سباق جسے کہتے ہیں. اس سے پہلے ایک آیت ہے، اس کے بعد ایک آیت ہے. اس سے پہلے والی آیت میں باضابطہ لکھا ہوا ہے کافر لوگ تمہارا اگریمنٹ توڑ دیے تھے. تم جو دو مسلمان اور کافروں کے بیچ میں ایک معاہدہ طے ہوا تھا، اگریمنٹ طے ہوا تھا، وہ اگریمنٹ کو یہ لوگوں نے توڑ دیا، اگینسٹ چلے گئے. تو اگینسٹ جانے کی وجہ سے، توڑنے کی وجہ سے اب ان سے جنگ کرنے کا حکم دیا جا رہا. اور یہ بھی ایسا بھی حکم نہیں دیا گیا جنگ کا کہ یہ لوگ توڑ دیے تم تلوار لو جاؤ گھروں میں گھس کے مار دو، جہاں ملے گا مار دو. بلکہ جنگ کرنے کے بھی باضابطہ اصول ہے، قاعدے ہیں، قانون ہے.
اس کے بھی میرے سرکار نے اصول بتائے ہیں. کیا اصول بتائے؟ جب جنگ میں جانا تو پہلا وار تم نہیں کرنا. کس کو بول رہے؟ بولو بھائی ماشاءاللہ. کس کو بول رہے؟ کون فرما رہے؟ حضور فرما رہے کہ پہلا وار تم لوگ نہیں کرنا، پہلے ان کے اوپر دین کو پیش کرنا یا پھر ان کو جزیہ ٹیکس دو یہ بتانا، اور جب جنگ شروع ہو جائے تو ان کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کے بوڑھوں کو نہیں مارنا، ان کے باغات کو خراب نہیں کرنا، ان کے عورتوں کو نہیں مارنا، اور پہلا وار تم نہیں کرنا. جب ادھر سے آواز ہو تو ڈیفنس میں جواب دینا. یہ اصول ہے، یہ قاعدے ہیں. یہ اصول نہیں پڑھے، یہ قاعدے نہیں پڑھے، لفظ صبح اٹھے شام اٹھے جہاد بول کے بول دیے، لڑنے چلے جا رہے، مارنے چلے جا رہے. مسلمان جو نا قرآن میں لکھا ہوا ہے مسلمانوں کے مارو، جہاد کرو، قتال کرو. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. وہ بندہ جو بولنا تھا بول دیا. میں آپ کو 4 سال سے یہ بات بول رہا ہوں کہ قرآن سے چمٹ کے رہیے، جڑ کے رہیے، اسے پڑھتے رہیے. یہ آفاق کا پیغام ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. اس کو چھوڑ کر آج کل جو ٹیکنالوجی نکلی وہ صبح سے شام تک ہماری نظروں کے سامنے. اس کو چھوڑ کر جو گندگی ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہال میں جہاں پورے مل کے گیٹ ٹوگیدر ہوتے، سب سے جو ہمارا مین ہال ہوتا، ہمارے ہال میں نظروں کے سامنے 40 انچ کی ٹی وی لگی ہوئی ہے. اس کو چھوڑ کر سائنس کی، سوشل کی، میتھمیٹکس کی کتابیں ہمارے سامنے ہمارے ڈیسک میں رکھی ہوئی ہے. اس کو چھوڑ کر گندگی بےہود کی ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے. اور اس کو کب نکالا جا رہا؟ رمضان میں قرآن پڑھنا کہتے نا، مصحف بولتے، وہ بھی کئی کو پڑھنا، ڈبل ثواب ملتا بول کے پڑھنا. یعنی یہاں بھی غرضی چھے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے. ارے یہ مائک کا کیا ڈسٹربنس ہے بھائی، یہ چوب کے نیچے آ جا رہا ہے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا دیکھیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو آپ جو ہے باضابطہ جو ہے نا رمضان میں قرآن پڑھ رہے تو وہاں بھی یہ سوچ کے پڑھ رہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے تو رمضان میں ڈبل ثواب ملتا. یعنی رمضان میں بھی قرآن پڑھیں گے تو ڈبل ثواب کے لیے پڑھیں گے، جمعہ کے لیے پڑھیں گے تو ثواب کے لیے پڑھیں گے، گھر میں پریشانی ہوئی تو پڑھیں گے، ٹینشن آیا تو پڑھیں گے. لیکن جو اصل حقیقت ہے نازل کس لیے کیا گیا اس لیے نہیں پڑھیں گے. میرے بھائی قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھ کر سمجھ کر آج اب اس پر اگر ہم عمل کرتے تو یقین جانیے کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ قرآن پر حملہ کرے، قرآن کی آیتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، قرآن کی آیتوں کو لے کر یہ کہے کہ اس کو ڈیلیٹ کرے، اسے حذف کرے، اسے نکال دے. اتنی ہمت کوئی نہیں کر سکتا تھا. لوگ اغیار یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام پاک میں یہ لوگ کتنا عمل کرتے ہیں. جب ان کے کلام پر ہی یہ عمل نہیں کرتے تو اب جو چاہو کرو، حملہ کرو، ڈیلیٹ کرنے کو بولو، نکالنے کو بولو، کیونکہ یہ لوگ خود نہیں پڑھ رہے ان کے کتاب کو، کیونکہ یہ خود ہمارے جھانسے میں آ گئے. بولے کیسے جھانسے میں آ گئے؟ ان کے پاس 1400 سال سے یہ کتاب رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اتنی قدیم کتاب کو نہیں پڑھتے، بلکہ ہم جو ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے دیے تھے یہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں. ہم ان کے سامنے جو ٹی وی رکھے ہیں یہ اس ٹی وی کو دیکھتے ہیں. ہم ان کے سامنے جو نئے نئے چیزیں لا کے دیے یہ اس کو پڑھتے ہیں، جبکہ ان کا خود کلام ہے، ان کے نبی پہ نازل ہوا، زندہ معجزہ ہے. تورات میں تبدیلی ہوئی، زبور میں تبدیلی ہوئی، انجیل میں تبدیلی ہوئی، لیکن خدا کی قسم 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، اس قرآن میں ایک لفظ بھی تبدیل نہیں ہوئی. جلانے والے اس کو جلا دیے لیکن اللہ نے اس کلام کی حفاظت فرمائی، اور صبح قیامت تک حفاظت ہوگی. اگر ہم اس پر جیسا عمل کرنا تھا ویسا عمل کرتے تو آج یہ دن دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. یہ 26 آیتوں کا مطلب ہم ضرور بتائیں گے کہ 26 آیتیں کیا تھی، کس وجہ سے تھی، لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم قرآن پہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جو کبھی بدلنے والی نہیں ہے. ہم اگر اس پہ پختگی کے ساتھ عمل کریں، ہمارا اوڑھنا بچھونا آنا جانا اگر ہم قرآن کی تعلیمات اگر لوگوں میں عام کریں تو پھر یہ اتنی جسارت نہیں کر سکتا تھا قرآن مجید کے حوالے سے. میرے بھائی اب تو ذرا سمجھیے، میں آپ کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں. آج 26 آیتیں نکالو بولا، کل بولتا ایک سورہ نکال دو.
کل بولتا 30 پارے بہت ہو گئے 15 پارے نکال دو. کل بولتا یہ لوگ 4 شادیاں کر رہے گئے تھے مسلمانہ جو نا 4 شادیاں نکال لے کے ایک شادی پہ رکھ دو. پھر بعد میں تھوڑے دن کے بعد بولتا یہ لوگوں کے بعد 8 بچے 10 بچے رہتے 2 بچوں پہ بینڈ لگا دو. پھر بولتا یہ لوگوں کو جو نا حکم لگا دو کہ جو نا خالی 100 گز زمین رکھنا, دوسرے 200 گز زمین رکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. اب جو من میں آئے انہیں بولتے رہتا, اپن سنتے رہیں گے. جب ہمارے کردار خراب ہوتے نا اللہ ظالموں کو سروں پہ بٹھا دیتا. جب ہمارے اخلاق خراب ہوتے نا اللہ ظالموں کو سروں پہ بٹھا دیتا. اسی لیے سوچئے ذرا, سمجھیے حالات کیا چل رہے مارکیٹ میں, انڈیا میں حالات کیا چل رہے, ذرا سوچئے. یہ قرآن کی آیتوں کو نکالو بولنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے جس کو سن کر اگنور کر دیا جائے. اس کو سیریس لینے کی بات ہے, یہ اتنی سیریس لینے کی بات ہے, یہ براہ راست آپ کے ایمان پہ حملہ ہے. کلام اللہ شریف پہ حملہ, آپ کے ایمان پہ حملہ ہے. آیتوں کو نکالنے کا مطلب یہ ہے قرآن کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا چاہ رہے. اس قرآن مجید کو ہم نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا. اب اسی قرآن مجید کو چھیڑ چھاڑ کر کے یہ مسلمان کے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہ رہے. قرآن مجید کیوں نہ اگر چھیڑ چھاڑ ہو جائیں گی خود بخود پبلک بکھر جاتی. ارے بھائی کیا صحیح ہے کہ کیا غلطی کی بول کے ان کے لوگاں پڑھنا چھوڑ دیتے, کیونکہ لوگاں بول دیے تو لوگ جو نا کیا کی کورٹ میں کیس ڈالے تو آیتہ نکال دیے, لہذا کچھ صحیح بھی ہوں گا کچھ غلط بھی ہوں گا. ایک رسی ہے حبل اللہ من العبد الی المعبود, ایک رسی ہے یہ بندے کے درمیان اور خدا کے درمیان. اس رسی کو اگر چیدہ کر دیا جائے تو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا. جب ان کے درمیان رسی نہیں ہوگی تو یہ گمراہ ہو جائیں گے, یہ تباہ و تاراج ہو جائیں گے. تو ان کو توڑنے کے لیے یہ جہاں سے جڑے ہوئے ہیں, جس نبی کی بارگاہ سے جڑے ہوئے ہیں, اس نبی کے تعلق سے یہ بولو ان کے درمیان میں جا کے, وہ نبی سنتا نہیں ہے, وہ نبی نور ہے تو بشر نہیں ہے, بشر ہے تو نور نہیں ہے, وہ نبی اپنی قبر میں زندہ نہیں ہے, یہ سلام مت پڑھو, یہ یا محمد مت بولو, یہ یا رسول اللہ مت بولو. نبی یہ لوگوں کا مرکز ہے, اس مرکز کے عقیدے میں درارے ڈال دو. تو وہ بھی ڈال دیے. اور ایک کیا مرکز ہے, بولے قرآن ہے, کیونکہ ان کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک میری آل ہے اور ایک قرآن ہے. تو یہ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو کیا کرے, تو یہاں بھی درار ڈالو. اگر درار ڈالیں گے تو ان کے درمیان انتشار پھیلے گا, پھر یہ بعد میں انتشار ایسا پھیلے گا یہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد مسلمان نیست و نابود ختم ہو جائے گا, ٹوٹلی ختم ہو جائے گا. یہ پری پلان ذہن بنا کے یہ آیتوں کو حذف کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. وہ جتنی آیتیں, وہ 26 آیتیں جو بتایا نا, اس 26 آیتوں میں جو جہاد کا حکم ہے نا, پہلے جہاد بھی نفس ہوتا ہے, اپنے آپ سے جہاد کرنا, یہ اسلام میں جہاد بالقلم ہوتا ہے, قلم سے جہاد کرنا. جہاد بالمال ہوتا ہے, مال سے جہاد کرنا. جہاد باللسان ہوتا ہے, زبان سے جہاد کرنا. آخر میں تلوار پکڑنے کا حکم دیا گیا. تلوار بھی پکڑنا ہے تو اٹھا کے نکالنا نہیں ہے, پہلے واعظ و نصیحت کرنا, بتانا ہے, سمجھانا ہے, سمجھا کے بولنا ہے کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے, دین محمدی پیش کرنے آئے ہیں. اخلاق سے پیش کرے, کردار سے پیش کرے, قرآن پڑھ کے کرے. اس کے بعد پھر ان کو مہلت دیے, ٹائم دیے, شرائط بتائے, اصول بتائے, ضوابط بتائے, ٹیکس ادا کرنے کی بات کرے. یہ سب ہونے کے بعد اگر نہیں مان رہے تو آخر میں جب میدان میں جمع ہوں گے تو میدان میں بھی پہلے جا کر تلوار نہیں اٹھائے. جب ادھر سے تیر آئی, جب ادھر سے تلوار برسی تو اس کے جواب میں پھر دوبارہ رپلے دیا گیا. سیاق نہیں پڑھے, سباق نہیں پڑھے, بیٹھ کے بول دے رہے. تو یہ تو ویسا ہی ہو گیا, لا تقربوا الصلاۃ, قرآن میں اللہ نے کہا نماز کے قریب مت آؤ. تو اب یہ بات کو سن لے کے فالو کریں گے اپن, نماز کے قریب مت آؤ, اللہ تعالیٰ بولا. آگے کیا بول رہا, وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ, نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ بول رہا. پورا پڑھنا نہیں پڑھنا, بولو بھائی. آدھی بات پکڑ کے ہوتا ہو. کتاب کا وصول ہے جی, دنیا کی کوئی بھی کتاب, دنیا کی ہر کتاب کا وصول ہے کہ اس کا ایک ایک بیچ کا ورڈ لے کے پیش کرو تو غلط ہی دکھتا ہو. اس کا شروع پڑھنا, اس کا آخر پڑھنا, کتاب لکھنے والا کون ہے اس کے بارے میں پڑھنا, اور یہ کتاب کو بھیجنے والا اللہ ہے, اور جس پہ نازل ہوا وہ محمد عربی ہے,
اور وہ ذات ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا محبوب جو بھی کہتا ہے اپنی جانب سے نہیں کہتا، میرے حکم کے مطابق کہتا ہے۔ اور میرے محبوب کا سینہ ایسا سینہ ہے، میں نے دنیا کے تمام علوم کے خزانے میرے مصطفیٰ کے سینے کو میں نے کھول دیا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، ایسا شرح صدر کیا میں نے کہ تمام علوم کو اللہ نے مصطفیٰ کے سینوں میں سمو دیا ہے۔ یہ ایسا مبارک سینہ ہے، اور شان و عظمت ایسی بتائی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو کلام بھیجنے والا رب العالمین، کلام لینے والے رحمت للعالمین۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ تو اتنا مقدس کلام ہے، اس میں چھیڑو چھاڑ کیسے برداشت ہوگی؟ اچھا چھیڑو چھاڑ کرنے والا بھی کوئی اپنا ہی آدمی ہے، وہ اپنے آدمی کو بھی مارکیٹ میں بٹھاتے اس طرح بٹھا کے بولتے ہیں، ہم بولے تو پریشانی ہو جاتی، میاں تم بولو، تم بھی وہی گینگ کے ہے نا، تم بولو، تم اگر بولے تو لوگوں کا بولتے رہے، ہمارا ہی آدمی بول رہا نا، اس سے فائدہ کیا ہوتا؟ تمہارے لوگوں میں بھی انتشار ہو جاتا، ہمارے لوگوں کو بھی جو ہے نا بولنے کا موقع مل جاتا۔ اگر ہمارے لوگ بولیں گے تو یہ بولیں گے کل کو جا کے جو ہے نا بھائی انہیں دوسرے مذہب کا آدمی ہے اس لیے دشمنی میں آ کے بول رہا، ایسی بات ہو جاتی۔ تم بولے تو دو فائدے ہو جاتے، ایک تمہارے لوگ آپس میں لڑ لے کے مرتے، اب تو دوسرا ہمارے کو اچھا موقع مل جاتا بولنے کے لیے، اس لیے ہم نہیں بولتے، تم بولو۔ کٹ پتلی بنا کے بٹھائے اس کو، وہاں سے جو بولو بول رہے انہیں وہ بول رہا۔ سمجھیے کیوں بولا جا رہا، کس لیے بولا جا رہا۔ اسی لیے 4 سال سے آپ کو بار بار بول رہا ہوں میں، قرآن سمجھو سمجھو، پڑھو پڑھو پڑھو، اس لیے بول رہا ہوں۔ اب جو آیت مبارکہ کی میں تلاوت کرا اس کا مختصر ترجمہ کر کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں میں۔ حضرت آنے سے پہلے غور سے سنیے، ایک ایک بات کو اپنے سینے میں محفوظ رکھیے۔ قرآن میں جتنے واقعات کا ذکر ہوا ہے یہ ہماری نصیحت کے لیے ذکر ہوا ہے۔ قرآن میں جتنی حلال و احرام کے احکام ہیں یہ ہمارے لیے ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، یہ ہمارے لیے ہے۔ تو ہم کو نالج رہنا چاہیے کہ قرآن میں ایکچوئل پارے کتنے ہیں، ایکچوئل سورے کتنے ہیں، ان سوروں کے اندر کیا بولا جا رہا ہے، وہ آیت کیوں نازل ہوئی، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ میں سے کئی لوگ یہ بات بول سکتے ہیں مولانا میرے کو اردو نہیں آتی، تھوڑا پرابلم ہے، انگلش تو آتی ہوں گی نا، آتی نا بھائی انگلش، تو انگلش تو پڑھنا، انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے اس کا۔ علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے، انگلش میں بہترین ٹرانسلیشن کریں۔ انگلش قرآن بھی ملتی ہے آپ کو، تیلگو میں بھی قرآن ہے، ملیالم میں بھی ہے، کنڑن میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ترجمہ ہر کسی میں جو ہے نا ٹرانسلیشن ہو کے، فرینچ میں ہے، جاپانش میں ہے، اسپینش میں ہے، تو سب میں ترجمے ہیں میرے بھائی۔ پھر بھی آپ بول رہے ہیں میرے کو وہ نہیں آتی ہے، آپ کو جو لینگویج میں آتی وہ لینگویج میں ترجمہ موجود ہے۔ تو ہمارا کام ہے ہم کو جو لینگویج آتی ہے وہ ترجمے کی لینگویج جا کے کتاب نکالے، کو قرآن کا ترجمہ خرید کے لائے، اس کو پڑھے، پڑھ کے جو ہے نا گھر میں اپنے بچوں کو، گھروں کو، مسلمانوں کے بستیوں میں اور اپنے دوستوں میں بتائے کہ یہ اس کا مطلب، یہ اس کا مطلب۔ اب تو موقع ہے کم سے کم، اب ہر بندہ قرآن خریدے آپ کو جو لینگویج آتی، ہدیتاً جا کے قرآن خریدیے، وہ 26 آیتیں انہیں جو بتایا اس کو جا کے پڑھیے، تیلگو میں پڑھیے، تیلگو تو آتی نا بھائی، تلنگانہ کے لوگ ہیں، تیلگو میں جا کے پڑھیے، پڑھ کے جو نہ بولیے بھائی یہ جو ہو سکتا ہے آپ کے سرکل میں، آپ کے بزنس سرکل میں، فرینڈ سرکل میں، ایریا وائز سرکل میں آپ کے کئی ہندو بھائی رہتے ہیں، اگر وہ ہندو بھائی اگر آپ کو بولا ارے کیا جی آپ کے قرآن میں ہم لوگوں کو مارو بول کے لکھا ہے، کہتا نہیں نہیں میرے بھائی ایسا غلط جو ہے نا بات پھیلا دی ہے، مارو بول کے لکھا ہوا نہیں ہے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل ہے۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ اوپر ایسی ایسی بات ہے، دیکھو جب دو لوگوں کے بیچ میں جب اگریمنٹ ہوتا، ہاں جی ہاں، اگریمنٹ ٹوٹ گیا تو کیا ہوتی، لڑائی ہو جاتی، وہ تو ویسی لڑائی کی بات ہے وہاں پر۔ اور ہمارے پاس لڑنے کا کانسیپٹ کیا ہے، پہلے ہم اپنے آپ سے لڑنا ہے۔ کس سے لڑنا ہے بولو بھائی، اپنے آپ سے۔ ارے اپنے آپ سے بھی کیسا لڑتے جی، ہاں ہمارا دل اگر بول رہا وہ گندی چیز دیکھو تو ہمارا ایمان ہم کو بولتا کہ مت دیکھو، تو ہم اس میں ہی فائٹ کرتے، پہلے کس میں فائٹ کرنا ہے، اپنے نفس کو۔ ایک اللہ کا ولی کہتا تھا اپنے نفس کو دن میں 70 مرتبہ زمین پہ مارو۔ کتنے مرتبہ؟ 70 مرتبہ اپنے نفس کو زمین پہ مارو، دن میں 70 مرتبہ۔ میرا دل بول رہا کہ شیروانی پہنوں تاکہ جو نا ذرا شادی میں گئے تو دولہے بھائی اچھے دکھنا، لیکن نہیں پہن کے جانا، غرور پیدا ہوتا نا، تکبر پیدا ہوتا۔ میرا دل بول رہا کہ جو نا 6-7 بکرے کاٹ کے جو نا شادی کریں گے، تو آمدن جو ہے نا اپنے دل کی نہیں سننا، جہاں غرور تکبر پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا وہاں نہیں سننا۔ میرا دل بول رہا کہ میں سو جاؤں، لیکن نفس سے لڑنا ہے، جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے اس کے ساتھ۔ سب سے پہلا جہاد تو یہ، آپ اس کو بتائیے
نہیں انا وہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایسی بات ہے، ہمارے پاس اتنے کیٹیگری کا جہاد ہے، آپ کے سامنے جو جہاد پیش کر رہے ہیں انا یہ غلط ہے، آپ اس کو ایسا کچھ سمجھائیں گے تو انہیں سمجھیں گا اچھا یہ بات ہے. اگر ایسا نہیں سمجھائیں گے، ہم خود نہیں سمجھیں گے، سامنے والے کو نہیں سمجھائیں گے، اور بگاڑ پیدا ہوتا. آپ کو گھر کو کرایہ نہیں ملتا، پہلی بات تو اگر کرایہ کو اگر دیکھنے جا رہے کہ جو نا بھائی کرایہ کا گھر ہونا، نہیں ہم نا ترکو لوگوں نہیں دیتے، چلو ہماری گلی میں تو کہ ہوا، چلو ہماری پراپرٹی میں انہیں، ہماری ایریا میں انہیں کہ ہوا، چلو. اب اس طرح سے دھیرے 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 کر کے جو نا، جب کہ اسلام میں بھائی چارگی کا حکم ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، بھائی چارگی کا حکم ہے ہمارے پاس. اگر ہم بھائی چارگی کو ختم کر دیں گے، ہم اگر نہیں بتائیں گے تو وہ ظاہر سامنے والا ختم کر دے گا. اسی لیے ضروری ہے، وقت کا تقاضا ہے میرے بھائی، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ صحیح طور پہ قرآن کو پہلے ہم خود سمجھے تاکہ دوسروں کو سمجھانے میں آسانی ہو. اور قرآن مجید کی ہم پوری زندگی میں 2 آیت تو 2 صورتوں پہ انحصار کر لیے، کیونکہ 4 رکعت والی نماز میں بھی 2 رکعت میں پڑھنا ہے خالی، سورہ فاتحہ کے بعد ضمہ سورہ. تو کیا کریں گے، انا اعطینا قل هو اللہ، 2 سورے یاد کریں گے، چھوٹے چھوٹے ہیں، شارٹ شارٹ ہیں، یوں پڑھے تو یوں ختم ہو جاتے، 3 4 آیتیں ہیں، پڑھیں گے ختم کر دیں گے. لمبے لمبے صورتیں پڑھتے کہ کو یاد کرتے کہ کو کیا ہوتا. اسی لیے کیا کرے، 2 صورتوں کو پکڑ لیا اپنے لوگا، انا آتینا قل هو اللہ احد. اب وہ 2 صورتوں میں پوری زندگی گزر گئی. آگے فلق میں کیا ہے، ناس میں کیا ہے، فاتحہ میں کیا ہے، بقرہ میں کیا ہے، یونس میں کیا ہے، ہود میں کیا ہے، نحل میں کیا ہے، عنکبوت میں کیا ہے، جن میں کیا ہے، سورہ والضحیٰ میں کیا ہے، علم نشرح میں کیا ہے. ارے باقی اور بھی تو صورتیں ہیں نا، اس میں کیا بولا جا رہا ہے، کیا نہیں بتایا جا رہا ہے، کس کا پیغام دیا جا رہا ہے، کیا نہیں بتایا جا رہا ہے. یہ سارے حکم تو ہے اس کے اندر، لیکن کبھی ادھر دماغ گیا ہی نہیں. کتابیں قرآن پڑھنا تراویح میں خالی مول صاحبوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. قرآن خالی مول صاحبوں کے لیے اترا میرے بھائی، ساری انسانیت کے لیے اترا قرآن. تو سارے لوگ پڑھنا نہیں پڑھنا، بتائیے، سارے لوگ قرآن پڑھنا نہیں پڑھنا، ہر ایک بندے کے لیے قرآن نازل کیا گیا ہے. تو ہر بندے کی ذمہ داری ہے قرآن پڑھے. اور جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں فرشتوں کا آنا جانا لگ جاتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کا کلام نہیں کھولا جاتا وہاں نحوستیں ہوتی ہے، خیر و برکت اٹھا لی جاتی ہے، پریشانیوں کا گڑھ بن جاتا ہے، گھر دکھ و آلام کا گڑھ بن جاتا ہے. اور جس کے سینے میں قرآن محفوظ نہ ہو وہ سینہ نہیں ہے، قبرستان ہے. یاد رکھیے میری بات کو. ارے اس کلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے بڑے بڑے حفاظوں نے جو نا بڑی بڑی محنتیں دی ہے، کوششیں کاوشیں کی ہے. آج تب کہیں جا کے قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے کتابی شکل میں موجود ہے. اس کے لیے لوگوں نے بہت کچھ محنت کی ہے. اس کی تفسیریں ایک ایک عالم نے 18 جلد تفسیریں لکھی ہے. تفسیر رازی کو پڑھیے، 28 جلدیں آپ کو ملے گی. تفسیر سلمی پڑھی ہے، تفسیر سمرقندی پڑھی ہے. ایک ایک عالم نے ساری زندگی تفسیریں لکھ کر کہا، پھر بھی ہم نے اس کا اتنا حق ادا نہیں کیا جتنا ادا کرنا چاہیے تھا. یہ تو ہمارے ذہن میں جو کچھ اللہ نے ڈالا تھا ہم نے وہ لکھ دیا ہے، اور مزید اس کے آگے ہم نہیں لکھ سکے. یہ کہہ کر خاموش ہو گئے. میرے بھائی، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، ہم قرآن مجید کو صبح میں، شام میں، دوپہر میں، اگر ٹائم نہیں مل رہا کم سے کم بعد نماز فجر ڈیلی آپ ایک روٹین بنا لیجئے. ڈیلی 1 پیج پڑھنا. کتنا بولو بھائی؟ 1 پیج پڑھنا، اور تجوید کے ساتھ پڑھنا. پڑھنے نہیں آیا تو ہاؤ ٹو لرن دا ہولی قرآن جا کے یوٹیوب پہ سرچ کرنا، وہاں پر تجوید کے کلاسز مل جاتے ہیں آپ کو. اس کے کلاسز سننا، سن کے ارے میں اب بوڑھا ہو گیا نا، اب میرے کو کون پڑھاتے، ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی پڑھانے کی. یوٹیوب پہ سب مل جا رہا، ٹیچراں ہیں وہاں پر، سب پڑھانے والے سب ہیں، بہترین ایک سے ایک پڑھانے والے، وہاں جا کے سیکھنا. ہمارے بچوں کو موبائل کی 1 لاکھ انفارمیشن ہے، لیکن ایک آیت کا مفہوم نہیں معلوم، ایک آیت کا ترجمہ نہیں معلوم. اور ہماری پوری زندگی کاروبار میں، بزنس میں، بچوں میں، اس میں گزر گئی، لیکن ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کا کلام ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب کتاب دینا ہے ہم کو، ہم کی اس کو نالج نہیں ہے. اسی لیے دن میں 1 پیج پڑھیے، ڈیلی 1 پیج. اور رمضان میں کیا کریے، کم سے کم ڈیلی 1 پارہ پڑھیے خاص طور پہ. اور عام دنوں میں ڈیلی 1 پیج پڑھیے. زیادہ 1 پارہ پڑھتا ہوں، پورا 1 رکوع پڑھتا ہوں بولے تو بھی نہیں ہوتا ہوں، خالی بھامٹے باتا ہوں. ڈیلی 1 پیج پڑھنا. پڑھ کے کیا کرنا، وہ 1 پیج کا اس کے نیچے ٹرانسلیشن رہتا، ترجمہ رہتا، وہ ترجمہ اون لینگویج میں پڑھنا جو آپ کو لینگویج آتی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ پڑھیں گے تو کل جواب دے سکتے نا جی بھائی. تو اس کا نیچے ترجمہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے.
الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ ایسا ایک ایک کا ترجمہ پڑھتے رہتے، ترجمہ پڑھ کے کیا کرنا، بچوں کو سنانا گھر میں بٹھا کے۔ اگر ماں قرآن کا ترجمہ پڑھیں گی تو 7 نسلوں میں قرآن کا فیضان منتقل ہوگا۔ باپ اگر قرآن پڑھ کے بچوں کو بتائیں گا تو بچوں کے سینوں میں قرآن منور ہو جائے گا۔ باپ قرآن نہیں پڑھتا، ماں قرآن نہیں پڑھتی تو اولاد کے سینے میں قرآن کہاں سے آئے گا؟ اور ہم بچوں کو کیا ذہن دیے معلوم ہے؟ غور کرنے کی بات ہے، ذرا سوچئے۔ بیٹا فل ٹائم سائنس پڑھنا، پارٹ ٹائم قرآن پڑھنا، ایسا ذہن بچوں کو ملا نہیں ملا؟ آپ ایمانداری سے بولیے، بولو بھائی، غلط بول رہا ہوں بھائی؟ اگر میں یہ جملہ میرا اگر غلط ہے تو آپ میں سے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے اٹھ کے بول سکتے مولانا نہیں یہ جملہ آپ کا صحیح نہیں ہے، بول سکتے، بلا جھجک بول سکتے۔ میں ایک چھوٹا موٹا آدمی ہوں، ہر ایک کا مشورہ قبول کر لیتا ہوں۔ صبح 9 بجے سے لے کے 4 بجے تک قرآن پڑھ رہے، سائنس پڑھ رہے، بولو جی، زور سے بولو۔ شام میں 7 بجے سے 7:30 تک آدھا گھنٹہ بچہ جو ہے نا سائنس پڑھتا، قرآن پڑھتا، آدھا گھنٹہ قرآن کو، 9 گھنٹے سائنس کو، تو بچے کے ذہن میں کیا بات جاری؟ فل ٹائم یہ ہے، پارٹ ٹائم یہ ہے، جبکہ اصل میں فل ٹائم کون سا ہے؟ بولو بھائی، اور پارٹ ٹائم کیا ہے؟ تو بچپن سے اس کو وہی ذہن دیے نا جی اپن، نہیں بابا صبح سے شام تک میتھمیٹکس کے فارمولے حل کرنا ہے، نہیں ابا ٹیچر سر بولے ہمارے بغیر فون کے فارمولے حل نہیں، ایسا اچھی بات ہے، کل صبح میں فون دلایا تو میں پیسے نہیں ہے، نہیں کریڈٹ کارڈ سے دلا دیتا ہوں، کریڈٹ کارڈ لا کے فون دے دی۔ یعنی سائنس کو، میتھمیٹکس کو، زولوجی کو، بوٹنی کو، انجینئرنگ کے فیلڈ کو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اس کو حاصل کرنے کے لیے اس میں جو مشکلات آ رہے ہیں اس کو دور کریں گا۔ گھر میں چھٹی چھلے کی دعوت بھی ہے، مول صاحب کو فون کر کے بول دو بیٹا آج نکو مول صاحب ہمارے گھر میں چھلے کی دعوت ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ چھلے کی دعوت ہے تو قرآن کو چھٹی، گھر میں شادی بھی ہے تو صبح میں اسکول کو جا رہے ہیں، کیوں بولے تو پرنسپل صاحب نیکسٹ ڈے ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ پرنسپل کا جتنا ڈر رکھے نا میرے بھائی، اتنا ڈر اگر ہم عذاب قبر کا رکھتے تھے نا تو پھر قرآن کو سینوں میں رکھتے تھے، قرآن کو ہم محفوظ رکھتے تھے۔ تھوڑا سا جو ہے نا ڈریس صحیح نہیں پہن کے گئے تو اسکول سے ایگزٹ کر دیتا پرنسپل، لیکن قرآن پڑھنے بیٹھتے ایسا وہ کوئی بھی استغفر اللہ کوئی بھی کتاب لے کے بیٹھتے نہیں ہوں، یہ ایسا لے کے بیٹھتا، وہ پیراں پھیلا کے بیٹھتے۔ ارے اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، باوضو ہونا، عطر لگانا، سرما لگانا، محبت سے پڑھنا۔ ہم جتنا اہتمام سے قرآن پڑھیں گے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچے دیکھ کر اتنا اہتمام سے پڑھیں گے۔ ہم کیا کرتے، قرآن کو ایسی جگہ پہ لے جا کے رکھ دیتے وہاں تک ہاتھ بھی نہیں جاتا، ہاتھ بھی نہیں جاتا، ریموٹ کو ایسی جگہ چھپا کے تکیے کے نیچے، بنتے کے نیچے، ٹیبل کے نیچے، انہوں باپ الگ رکھتے، بیوی الگ رکھتی، بچے الگ رکھتے۔ ایک بچہ کیا کرا، ایک ہی ریموٹ کو اتنا تڑپ رہے، بابا تمہارا ریموٹ تمہارا کو، میں بھی ایک نیا ریموٹ لے کے آتا ہوں بول رہا ہوں، بچہ بھی ایک نیا ریموٹ لے کے آ گیا۔ جو چیز کم یوز ہونا وہ زیادہ یوز ہو رہی، جو چیز زیادہ یوز ہونا وہ کم یوز ہو رہی۔ قرآن مجید کو صرف آدھے گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہمارے بچوں کو، جبکہ قرآن مجید فل ٹائم پڑھنا چاہیے۔ میری تقریر کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے یہاں پر ٹیچر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اسکالر بیٹھے ہوئے ہوں گے، انجینئر بیٹھے ہوں گے، HR مینیجر بیٹھے ہوں گے، اس دنیا سے میں بھی واقف ہوں۔ MNCs کمپنی کیا ہوتی ہے، ہائی ٹیک سٹی میں کون سی کمپنی آئی ہوئی ہے، انگلش کی دنیا کیا ہے، فورن کلچر کیا ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیے مول صاحب مسجد سے نکل کے مدرسے گئے ہوں گے، مدرسے سے نکل کے میں بھی MNC کمپنی میں ایز اے پروسیس ایسوسیٹ کام کر کے آیا ہوا ہوں، ملٹی نیشنل کمپنی میں بھی ایز اے امپلائی کام کیا ہوا ہوں، مجھے بھی معلوم ہے دنیا کیا ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے مول صاحب کو معلومات نہیں ہے، مول صاحب مدرسے سے نکلے ہوں گے، مسجد کو گئے ہوں گے، مسجد سے نکلے گھر کو چلے گئے ہوں گے، ملا کی دوڑ مسجد تک۔ میں ایسا ملا نہیں ہوں، میں ایسا ملا ہوں پورا پھر کے آیا، مارکیٹ ترگی گلی پھر کے آیا، میں کیا چل رہا مارکیٹ میں کیا نہیں چل رہا مجھے سب معلوم ہے۔ یہ سب پھر کے آپ کو یہ بات بول رہا ہوں کہ دنیا میں MNCs میں جہاں کہیں بھی یہ جو فورن کلچرز جو ہے نا میرے بھائی، وہ ایک چیز میں آپ کو قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، ایک چیز میں قرآن سے دور کیا جا رہا ہے، سنت مصطفیٰ سے دور کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ کی داڑھی نکال دو، سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ آپ کا کرتا پاجامہ ختم کرو، پینٹ شرٹ کو پہنو۔ اچھا پینٹ شرٹ پہنو بول کے ہم بول رہے ہیں وہاں سوراخا لگا کے تم آ جانا۔ اب انہوں کیا کرتے، خینچی لے کے پورا یہاں سے لے کے وہاں تو نیچے کاٹ لے کے جاتا، یہ کیا ہے بولتے یہ نیا فیشن ہے۔ حضرت تشریف لا رہے، استقبال کے کھڑے ہو جائیے۔
نہیں آپ بیٹھیے، ہو سکتا ہے بیٹھیے، میں ٹھہرتا ہوں. آپ نے تشریف رکھیے. نہیں استغفر، آپ بیٹھیے بیٹھیے، تشریف رکھیے، ٹھہر جانا، تشریف رکھیے. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک. تو آپ حضرات کو میں یہ بتا رہا تھا، 2 منٹ کی بات گفتگو کر کے ختم کرتا ہوں. آپ حضرات کو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ہمارے لیے، ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے نازل فرمایا. تو ہمارا کام ہے، ہر کنٹری کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے، ہر اسکول کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے، ہر کالج کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے، ہر اسٹیٹ کا ایک اپنا اصول ہوتا ہے. اور ہر زمانے کے جو ہے نا، زمانے جتنے پیریڈز گزر رہے ہیں نا میرے بھائی، ہر کنٹری کے اصول الگ ہے، اسٹیٹ کے اصول الگ ہے، سٹی کے اصول الگ ہے، ولیجز کے اصول الگ ہے، ہر اسکول کا اصول الگ ہے، ہر کالج کا اصول الگ ہے، ہر مینجمنٹ کمپنی کا اصول الگ ہے، ہر MNCs کا اصول الگ ہے. لیکن دنیا میں یہ ایک واحد کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، جہاں سے طلوع ہوتا ہے، ساری دنیا کے لیے ایک ہی اصول اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. ایک ہی قاعدہ ہے تو وہ قرآن ہے. ایک ہی قانون ہے جسے انٹرنیشنل لا کہا جاتا ہے، وہ ایک ہی کتاب ہے جسے قرآن ہے. اور اس کو جلانے والے یہ سوچ کے جلائے، شام میں یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے پھاڑ کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جلائے، اور جلا کے یہ بولے دیکھو ہم قرآن کو ختم کر رہے ہیں. یہ بدبختوں کو یہ بات نہیں معلوم، قرآن جو ساری دنیا میں پھیلی ہے یہ پریس کے ذریعے نہیں پھیلی، یہ حفاظ کے سینوں کے ذریعے پھیلی ہے، حافظوں کے سینے کے ذریعے پھیلی ہے، یہ پریس کے ذریعے نہیں پھیلی. اور ایک غور کرنے کی بات یہ ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ ہم تلنگانہ میں تیلگو بولتے ہیں، جبکہ ہندوستان پاکستان الگ ہو کے زمانہ گزر گیا. یہ تلنگانہ میں تیلگو چلتی ہے، آندھرا میں تیلگو چلتی ہے. کبھی آپ یہ بتائیے، یہ تلنگانہ کی تیلگو کبھی کرناٹک کو گئی؟ بولو بھائی، کرناٹک کی کنڑن کبھی تلنگانہ کو آئی؟ یہاں کی ایک زبان دوسرے اسٹیٹ کو نہیں گئی. تلنگانہ میں پورے انڈیا میں 18 لینگویجز بولے جاتے، لیکن ایک لینگویج دوسرے اسٹیٹ کو نہیں گئی. یہ دنیا کی لینگویج ہے، لیکن عربی زبان کا اعزاز ہے، قرآن مجید کا اعزاز ہے. مکے میں نازل ہوئی لیکن پوری دنیا میں پھیل گئی. ہر دنیا کا آدمی عربی زبان میں ہی قرآن کو پڑھتا ہے. یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا زندہ جاوید معجزہ ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تبدیل کرنے والے پہلے بھی آئے تھے، ان کے دادا پردادا، اور آج بھی آ رہے، کل بھی آئیں گے، لیکن نہ قرآن نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، نہ کل بدلیں گا انشاءاللہ تعالی. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پر مکمل طور پر عمل کریں، اس کے جو ہے نا پورے پاروں کو بائہارٹ کریں. اگر نہیں کر سکتے چند صورتوں کو یاد کریں، اس کو نمازوں میں جو نا پریپریشن میں اچھا رکھیں، اور خاص طور پہ قرآن مجید کو ڈیلی صبح شام پڑھ کر ایک پیج کا ہی صحیح کم سے کم ترجمہ پڑھ لے. یہ میں بار بار آپ کو بات بول رہا ہوں، ایک پیج کا ہی ترجمہ پڑھ لیجئے ڈیلی، ایک پیج. اور اس کو پڑھ کے اس کو یاد کرنے کا اچھا طریقہ یہ ہے وہ پڑھے، اس کا ترجمہ دوسروں کے سامنے بولے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا وہ آپ کو بھی یاد ہو جائے گا، دوسروں کو بھی سنانے کا آپ کو ثواب مل جائے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ. آج کے بعد قرآن کو روٹین میں رکھیے. یہ ایسے گستاخیاں ہوتی تھی، ہوتی رہے گی انشاءاللہ. اس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، قانون کے اعتبار سے بھی جواب دیں گے، اسلامی اعتبار سے بھی جواب دیا جائے گا. ہمارے علماء ہیں، ہمارے جامعہ نظامیہ کے اکابر علماء ہیں، الحمدللہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے، آگے بھی چل کے دیں گے. لیکن آپ کشمکش کے شکار نہ ہو، آپ یہ سازشوں کا حصہ نہ بنیے. بی کیئرفل رہیے، بات کو سمجھیے، حالات کو سمجھیے، اور اس کو فائٹ کرنے کا قانون کے دائرے میں رہ کر، اسلامی تعلیمات کے حدود میں رہ کر اس کو کیسے فائٹ کرنا چاہیے، کیسے ڈیفنس کرنا چاہیے، اس کو ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے ہماری اس مجلس کو، محفل کو قبول فرمائے. جتنے حاضرین جمع ہوئے سب کی حاضری کو قبول فرمائے.